السلام علیکم عزیز طالب علم، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ ہم اپنا ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی کا سیکشن جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، اور آج اس سیکشن میں ہم جینیٹک ایب نارمیلٹیز اور جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ جینیٹک ایب نارمیلٹیز وہ جینیاتی بیماریاں یا صورتیں ہیں جن کے اندر فرد کا جرثومہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یعنی اس کے جینیٹکس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ جینز یا یہ جینیٹکس جو ہیں بے شمار بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے عنوان میں رسک کے بارے میں بات کی، بچوں کے جیسے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی رسک میں ملوث ہو سکتے ہیں یا مل سکتے ہیں اس کو، تو بین ہی اسی طرح یہ جینیاتی بیماریاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بچوں کو کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں، اور کئی اکثر اوقات مہلک اور ایسی بیماریاں جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں ان میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پچھلے اپنے عنوان میں رسک فیکٹرز کے ساتھ ساتھ پروٹیکٹیو فیکٹرز کی بات کی، تو جینیٹک کاؤنسلنگ، جینیاتی کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے، جس کے اندر انسانی طور پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے افراد کو جو ان بیماریوں میں لاحق ہو سکتے ہیں بچایا جائے، یا کم از کم تنبیہ کی جائے کہ اگر وہ کسی طور سے اپنی افزائش نسل کی صورت میں، اپنے بچوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اگر وہ کسی بھی ایسی جینیاتی بیماری کے لیے لاحق ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے تدابیر یا ان کے لیے ایڈوائس، نصیحت جو ہے یا کسی قسم کا مشورہ جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ ان کے لیے خاطر خواہ طور پر نتائج برآمد کر سکتا ہے، ان کو مشکلات میں سے نکال سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ جینیاتی بیماریوں کے بارے میں اور جینیاتی کاؤنسلنگ کے بارے میں ہے، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنی قسم کی، اور یعنی ان کی تعداد تو بے شمار ہے۔ ہم چند جینیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا تعلق جو ہے وہ جینیاتی ٹریٹس سے ہے، ریسیسو اور ڈومیننٹ جینز کی وجہ سے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ پورے کا پورا کروموسوم جو ہے وہ انوالو ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو کہ جن کی صورت جو ہے کنجینیٹل ہوتی ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو کوئی بیماری جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ہم مختلف جینیٹک ڈیزیزز کو یا اب نارمیلٹیز کو دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان بیماریوں کو پہچان سکتے ہیں، ریکگنائز کر سکتے ہیں، ان کی تشخیص کر سکتے ہیں، اور بہت ساری تشخیص کے طریقے جو ہیں وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ جان لیتے ہیں یا پہچان لیتے ہیں کہ کس طرح کی بیماری جو ہے وہ بچے کو ممکن ہو سکتی ہے، جس کا تعلق جو ہے اس کے جرثومے یا اس کی وراثت کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جینیٹک کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ جینیٹک کاؤنسلنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر ماہر جو ہیں وہ ماں باپ کو، خاندانوں کو، لوگوں کو مفید مشورے اور نصیحات کرتے ہیں، اس ضمن میں کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی بیماری ان کے بچوں کو ہو سکتی ہے یا ہے، اور پھر اس کی کیا تدابیر ہیں جن کے اوپر عمل کر کے وہ اشخاص جو ہیں ان میں سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ ان میں سے ایسی تدابیر یا ترکیبیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو کرنا جو ہے وہ قدرے ماں باپ کے لیے اور خاندانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ آئیے چند سوالوں کو اپنے مد نظر رکھیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ استعمال کریں گے جب بھی آپ پڑھائی کریں گے اس موضوع کے بارے میں۔ تو پہلا سوال جو ہے کہ جینیٹک ڈس آرڈرز یا جینیٹک ایب نارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ پیدا ہو جاتی ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی ٹیکنیکس اور پروسیجرز ہیں جن کی وجہ سے ہم جینیاتی بیماریوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ کون سی ایسی تراکیب ہیں یا کون سے ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر کاؤنسلنگ کا استعمال کرتے ہوئے، جینیٹک کاؤنسلنگ کا استعمال کرتے ہوئے افراد جو ہیں وہ ان بیماروں کو مدد دے سکتے ہیں کہ جن میں یہ بیماریاں جو ہیں پھیل رہی ہیں یا پھیل جاتی ہیں۔ سب سے ضروری بات جو سمجھنی چاہیے شروع ہی میں
خاص طور پہ جینیاتی بیماریوں یا ایب نارملٹیز کے ضمن میں، وہ میوٹیشن کہلاتی ہے. میوٹیشن جو ہے وہ جینز کے نقشے کو تبدیل کر دینے کا نام ہے. یعنی ہر انسان کے جرثوم میں، یعنی ہر خلیے کے اندر، نیوکلیس کے اندر، جیسے ہم پچھلے اپنے عنوانات میں ذکر کر چکے ہیں جن کا، ہمارا جینیٹک بلو پرنٹ جو ہے، ہماری جینز کا نقشہ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جینز کا نقشہ جو ہے بڑے ہی سوچ بچار کے بعد قدرت نے ہمارے خلیوں کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد ایسی تحفظ کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ کسی طور سے یہ نقشہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں، ماحول میں موجود ہیں، انسان کے اپنے جسم میں موجود ہیں کہ یہ اس تحفظ کی دیوار کو توڑ کر نیوکلس کے اندر در آتے ہیں، اور وہ جینیاتی پروگرام یا وہ جینیاتی نقشہ جو وہاں موجود ہوتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے خراب کر دیتے ہیں، تہس نہس بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، جس کے نتیجے میں بے شمار جینیاتی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اور اگر غور کیا جائے، انسان اپنے جینیاتی پروگرام کے مطابق تشکیل پاتا ہے. اگر یہ پروگرام ہی غلط ہو تو پھر اس کی تشکیل جو ہے وہ بھی ایب نارمل ہوتی ہے. یوں تصور کریں کہ اگر ہمارے پاس ایک عمارت کا نقشہ موجود ہے، اور وہ نقشہ جو ہے وہ بالکل صحیح آرکیٹیکٹ نے تیار کیا ہوا ہے، لیکن اگر آ کے اس کو کوئی خراب کر دے تو جب عمارت اصل میں تیار ہوگی، کیونکہ وہ نقشہ خراب ہوگا، عمارت بھی خراب تیار ہو جائے گی. اس میں وہ بات نہیں ہوگی جیسے کہ ایک صحیح نقشے میں ہوتی ہے، اور صحیح عمارت اس نقشے پہ بنائی جا سکتی ہے. اب یہ میوٹیشنز جو کہ عموماً اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے جسم پر، کئی وجوہات سے ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ تو رینڈم میوٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی خود بخود جسم کے اندر کچھ جینز جو ہیں خود سے ہی خراب ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسے اثرات جو ماحول میں موجود ہوتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ میوٹیشنز کا باعث بنتی ہے، ہمارے جرثومے کو تبدیل کر دیتی ہے. اگر یہ ایک فرد کی بات ہو اور اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئے تو ہم پھر بھی بہتر گزارا جو ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ میوٹیشن جو ہے وہ نسل در نسل آگے کو چلے، یعنی وہ ہمارے جرثومے کو ایسے تبدیل کر دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی وہی خرابی موجود ہو، تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی کا باعث ہے. یعنی ہم اس خطرے کی گھنٹی کو آگے بڑھنے یا بڑھانے میں قدر تعامل کیا بلکہ اس کو چاہیں گے کہ ہم اس کو مکمل طور پر روک دیں اور وہ بیماری جو ہے اگلی نسلوں میں نہ پھیلے. تو ایک چیز سمجھنی چاہیے اس زمن کے اندر کہ بے شمار ایسی میوٹیشنز جو ہیں ہماری جینز کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، کبھی رینڈم، کبھی کسی اور عنصر کی وجہ سے، جن کی وجہ سے ہمارے اندر جینز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور سے کبھی ریسیسو اور کبھی ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں. اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ریسیسو جینز کی وجہ سے ہیں، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ڈومیننٹ جینز کی وجہ سے. میں اس وقت اس بحث میں نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ کو اس کے اوپر اور مٹیریل کی ضرورت ہے یا آپ اس کے بارے میں اور گہرائی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے کسی لیکچر میں جس میں ہم نے جینز کے اوپر بات کی تھی اس کو ایک دفعہ دہرا لیجئے یا دیکھ لیجئے، تو کافی ساری کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گی. بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ڈومیننٹ جینز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ڈومیننٹ ٹریٹس اس سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہنٹنگٹنز کوریا ایک بیماری ہے، ہمارے پاس سسٹک فائبروسس ہے جو ریسیسو جینز کی وجہ سے ہے، یا سکل سیل ڈیزیز ہے، سکل سیل انیمیا ہے، یا ٹے سیکس ڈیزیز ہے. اس طرح کی بے شمار بیماریاں جو ہیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہیں جینیٹکلی بیمار جو ہے ہو سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بیماریوں کی پیش کرنے لگا ہوں، اور ہم ان بیماریوں کی علامتوں کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بیماریاں جینیاتی طور پر بچوں میں جب داخل ہوتی ہیں یا ان کو لاحق ہو جاتی ہیں تو ان پہ کس طرح کے اثر ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کے سدباب ان کی کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی جینیٹک انجینئرنگ کی فیلڈ جو ہے وہ اتنی وسیع نہیں ہے اور ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جا کر جینز کو تبدیل کر سکیں جس کے نتیجے میں افراد جو ہیں تبدیل ہو جائیں اور ان کو وہ بیماریاں نہ رہیں.
لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی روک تھام کے لیے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر اگر یہ بیماریاں مل جائیں تو ماں باپ کو تنبیہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ اس پریگننسی کو یا اس حمل کو آگے تک لے کے جانا چاہیں یا اس کو وہاں تھما دیں، کیونکہ وہ بیماری جو ہے اس بچے کو لاحق ہے۔ پہلی بیماری جو ہے وہ ہنٹنگٹنز ڈیزیز کہلاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر دماغ کے خلیے نیورونز جو ہیں وہ آہستہ 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 مرنے لگتے ہیں، اور ان کے زائل ہو جانے کی صورت میں، ان کے مر جانے کی صورت میں جسم کے اندر اور ذہن کے اندر بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا بیہیویئرل ڈسٹربنسز جو ہیں وہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ اپنے حرکات اور سکنات پہ اس طرح کا کنٹرول نہیں رکھتا جیسے کہ ایک نارمل انسان جو ہے وہ رکھتا ہے۔ انسان ہلوسینیٹ کرنے لگ پڑتا ہے، اس کو وہمہ ہونے شروع ہو جاتا ہے، وہ عموماً اریٹیبل رہتا ہے، ہر وقت جھلایا رہتا ہے اور تکلیف میں رہتا ہے، موڈی ہوتا ہے، موڈ میں رہتا ہے، ریسٹ لیس ہوتا ہے یا پیرانویا سے سفر کرتا ہے۔ اس طرح کی صورتیں جو ہیں ہنٹنگٹنز کوریا کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لفظ کوریا جو ہے وہ دراصل اس کا معنی جو ہے وہ ناچ ہے۔ ہنٹنگٹنز کوریا جس کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے حرکات اور سکنات کے اعتبار سے ناچنے کے عمل میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہلتا رہتا ہے اس طرح سے جیسے کہ ناچ رہا ہو۔ اس کی وجہ سے اس کا نام ہنٹنگٹنز جو ہے رکھا گیا۔ اب بہت ساری موومنٹس ہوتی ہیں، جرکی ہوتی ہیں، جرک لگا کے انسان کرتا ہے، سلو موومنٹس ہوتی ہیں اور کوئی ان میں کنٹرول جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ جب فرد چلتا بھی ہے تو اس کی جو چال ہے وہ انسٹیڈی ہوتی ہے، وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیڈلی اپنی چال کو استعمال کرے۔ عموماً چیزیں بھول جاتا ہے، ڈیمنشیا سے سفر کرتا ہے، ڈس اورینٹڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے اس کو، لاس آف میموری ہوتی ہے اس کو۔ عموماً شخصیت میں تبدیلیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مکمل طور پہ پہچانا نہیں جاتا، یا اس کو اب دوسرے لوگ جو ہیں آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہے، غالباً کسی ذہنی مرض کا شکار ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ بیماری جو ہے کروموسوم نمبر 4 کے اوپر ڈومیننٹ جین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک خاص قسم کا سگنیچر جو امینو ایسڈز کی صورت میں موجود ہے CAG، وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے اس شخص کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بیماری ہے جس کو ہم سسٹک فائبروسس کہتے ہیں۔ سسٹک فائبروسس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پھیپھڑوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ بھی جینیاتی بیماری ہے۔ اس کے اندر پھیپھڑوں کے اندر ایک رطوبت، ایک خاص قسم کی وسکس رطوبت جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ انسان کو سانس لینے میں اس کو دقت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رطوبت جو ہے نہ صرف لنگز کے اندر یا پھیپھڑوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، بلکہ انتڑیوں میں بھی اور پیٹ میں بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا۔ یعنی میڈیسن کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے 2 حصے ہیں جن میں گندگی بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، ایک ہماری انتڑیاں اور ایک ہمارے پھیپھڑے۔ کیونکہ یہ علاقے گندے ہوتے ہیں، ان کی صفائی کا انتظام قدرت نے ایسا کیا ہوا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت جلدی صفائی کا انتظام ان دونوں حصوں میں تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر پھیپھڑے جو ہیں وہ کیونکہ ہم سانس لیتے ہیں اور ہر طرح کی گندی غلاظت جو ہے اپنے پھیپھڑوں میں لے کے جاتے ہیں، اگر صفائی کا انتظام نہ موجود ہو تو بیماریوں کے ہو جانے کا امکان ہے۔ تو سسٹک فائبروسس میں چونکہ مائع یا رطوبت جو ہے وہ پھیپھڑوں میں سے اور انتڑیوں میں سے نکلتی رہتی ہے، وہ ماحول کے اثرات یا ماحول کی چیزیں جو کہ گندی ہوتی ہیں یا گند سے بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ پھیپھڑوں میں اور انتڑیوں میں ٹھہر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری کروموسوم نمبر 7 کی وجہ سے ہوتی ہے اور ریسیسو جین کی وجہ سے ہے، اور اس سے سفر کرنے والا انسان جو ہے آہستہ 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 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو بہت ساری تکلیف جو ہے ہوتی ہے۔ یہ تمام بیماریاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں دراصل شروع ہی میں آج کے زمانے میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں ان بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ بہت سارے انالیسز جو ہیں، بہت سارے ایسے کے طریقے جو ہیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم ان بیماریوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جب ایک دفعہ ان کی نشاندہی ہو جائے تو پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تیسری بیماری ہیموفیلیا ہے۔ ہیموفیلیا کی بیماری جو ہے وہ خون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بھی ریسیسو جین کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے، جس کے اندر
فرد کے اندر یہ قوت موجود نہیں ہوتی کہ وہ کسی طرح سے بھی چوٹ لگنے کے بعد خون کو بند کر سکے. ہر انسان جس کو چوٹ لگتی ہے اس میں قدرت نے ایک ایسا میکنزم بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ فوراً ہی خون جو ہے وہ خود سے خود بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک عمل ہے جس کو کلاٹنگ کا عمل کہتے ہیں، جس میں خون جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمنے کی وجہ سے وہ جو چوٹ جہاں سے خون نکل رہا ہے وہاں خون جمتا چلا جاتا ہے، اور جو اندر ہیلنگ میکنزم ہے وہ چل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخم جو ہے آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ان لوگوں کے اندر جن کو ہیموفیلیا کی بیماری ہے ریسیسو جین کی وجہ سے، ان کے اندر کلاٹنگ کی ایبلٹی نہیں رہتی، اس لیے خون بہتا چلا جاتا ہے. اگر یہ لوگ کسی طور سے بچے رہیں اور ان کو کوئی چوٹ نہ لگے، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ان کو کوئی چوٹ لگ جائے، خاص کر اگر انٹرنل انجری ہو جائے، جسم کے اندر کوئی اندرونی چوٹ لگ جائے، تو کسی طرح سے بھی وہاں تک پہنچنا اور اس خون کو بند کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایسی صورتوں میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ایسی یہ بیماری جو ہے یہ عموماً مردوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اور ایکس کروموسوم کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ جو ڈومیننٹ لیل وائی کروموسوم ہے وہ اس کو بلاک نہیں کر سکتا. اس کے بعد ڈاؤن سنڈروم ایک بیماری ہے جس کے اندر جو فرد ہے، یہ شخص ہے، اس کے اندر مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے نظر آتی ہے. عموماً ایسے بچے جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ چینیوں جیسی ہوتی ہیں، اور ذہانت کے اعتبار سے ان کے اندر ریٹارڈیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں. بہت سارے فیشل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، مثلاً ان کی آنکھیں جو ہیں ان کی سلانٹ جو ہے اپورڈ ہوتی ہے، کانوں کے فولڈز ٹاپ پہ ہوتے ہیں، اسمال اور فلیٹ نوز ہوتا ہے، منہ چھوٹا ہوتا ہے، زبان جو ہے وہ غالباً بڑی ہوتی ہے، اور گردن جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں اور چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں. عموماً ایسے بچے جو ہیں ان کے اندر پٹھوں کے اندر جو موومنٹ کی ٹون جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. یعنی آپ اپنی انگلیوں کے پٹھے یا ٹانگوں کے یا ہاتھوں کے پٹھوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان میں ٹون جو ہے موجود ہوتی ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہیں ہر وقت موومنٹ کرنے کے لیے. ان افراد میں جن کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے موجود نہیں ہوتی. عموماً ایک کریس ہوتی ہے جو پام کے درمیان میں ہوتی ہے، ہتھیلی کے درمیان ایک ہی کریس جو ہے موجود ہوتی ہے. عموماً جو جوائنٹس جو جوڑ ہوتے ہیں جسم کے وہ لوس ہوتے ہیں، اور عموماً آنکھوں کے قریب چھوٹے چھوٹے سکن فولز ہوتے ہیں، اور پہلی اور دوسری انگلی پاؤں کی جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فاصلہ جو ہے موجود ہوتا ہے. تو یہ مختلف علامات ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اس بچے کو ڈاؤن سنڈروم. ڈاؤن سنڈروم کی سب سے بڑی مشکل یا قباحت یا بیماری کی جو علامت ہے وہ مینٹل ریٹارڈیشن ہے. بچہ جو ہے وہ کسی چیز کو کچھ سیکھ نہیں سکتا، زبان پہ عبور حاصل نہیں کر سکتا، اسکولاسٹک مدرسے میں جا کے پڑھ نہیں سکتا، اور یہ بیماری عموماً کیئر گیورز کے لیے بہت سختی کا باعث جو ہے وہ بنتی ہے. اس کے بعد کلائن-فیلٹر سنڈروم ہے جس کے اندر کروموسومل ڈس آرڈر ہے، اور یہ عموماً مردوں کو ہوتی ہے بیماری، اور ایکس وائی کے 3 کروموسومز جو ہیں اس مرد میں موجود ہوتے ہیں. عموماً ایسے مردوں کی جسم کے اوپر بال بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت نہیں ہوتی کہ یہ اگلے بچے اپنی نسل کو اس کی افزائش کر سکیں یا بڑھا سکیں. بنیادی طور پر ان کے عضو تناسل اور جو خصی ہیں خاص طور پہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر تخم جو ہے اس کی کمی، اسپرمٹوزا کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے نہیں پیدا کر سکتے. اور عموماً ان میں مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. کچھ مردوں میں ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس کے برعکس ٹرنر سنڈروم عورتوں کو ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہیں ان میں بجائے 2 کروموسومز ایکس ہونے کے ایک اکیلا کروموسوم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ایسی صورت میں جو عورتیں ہیں ان کی اووریز جو ہیں وہ میچور نہیں ہوتی، اور یہ بھی بانج عورتیں ہوتی ہیں، اگلی نسل کو یہ پیدا نہیں کر سکتی. ان کا جو گلا ہے عورتوں کا وہ بیل کی طرح کا ہوتا ہے، بل نیک جسے ہم کہتے ہیں، اور عموماً ان کے جو چیسٹ جو چھاتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو سیکنڈری سیکشول کیریکٹرسٹکس ہیں کم سے کم تر ہوتے ہیں. یعنی نسوانیت کی اعتبار سے جو جسمانی خد و خال ہیں وہ ان عورتوں میں کم تر ہوتے ہیں، اور یوزلی مینٹل ریٹارڈیشن نہیں ہوتی. اور ڈبیٹ چلتی ہے کہ یہ آیا کروموسومل ڈس آرڈر ہے، جو کہ بظاہر نظر آتا ہے کیونکہ ایک ایکس ہے.
کچھ لوگ کہتے ہیں مونوجینک ڈس آرڈر ہے، اور یہ ڈبیٹ جو ہے یہ جینیٹسسٹ کے درمیان چلتی چلی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک بیماری ہے جسے ہم سکل سیل انیمیا کہتے ہیں. سکل سیل انیمیا بھی انہیریٹڈ بیماری ہے، اور یہ کرونک ڈیزیز ہے جس کے اندر کلاٹنگ کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ خون کے سیل دیکھیں، اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس سلائڈ میں بہت سارے خون کے خلیے گول گول ہیں، لیکن ایک خلیہ جو ہے وہ جیسے ہم چاند دیکھتے ہیں کرسنٹ مون کی طرح ویسا ہے. تو سکل دراصل درانتی کو کہتے ہیں، اور اس کی شکل بھی جو ہے وہ کرسنٹ مون کی طرح کی ہوتی ہے. تو سکل سیل انیمیا کی یہ بیماری جو ہے سیلز کو کرسنٹ کی شکل یا درانتی کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہیں. اور گول سیلز جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جب کبھی بھی انجری ہوتی ہے تو وہ گول سیلز جا کے اس جگہ کو اس انجری کی جگہ، چوٹ کی جگہ پہ جا کر کلاٹنگ میں مدد دیتے ہیں. لیکن جب یہ سیلز جو ہیں سکل سیل ہو جائیں، کرسنٹ شیپڈ ہو جائیں، تو پھر یہ اس انجری میں سے جلدی سے نکل جاتے ہیں، اور کلاٹنگ کے عمل میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں رہتا، اور جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. یہ ایک جینیٹک بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان بڑی جلدی سے بہت زیادہ خون جو ہے لوز کر لیتا ہے. عموماً یہ بیماری سیاہ فام لوگوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور عموماً امریکہ میں جیسے اس کے اوپر زیادہ تجزیہ ہوا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ 80% سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت سے اس بیماری کے حامل ہیں. باوجود اس کے کہ یعنی لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ تکلیف ہو تو عموماً کلاٹنگ کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ کرسنٹ سیلز عموماً جس وقت چوٹ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ اس شخص کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے چبھنے والے سیل بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پوائنٹس بن جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ پڑتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں مسکولر ڈسٹرفی کی. مسکولر ڈسٹرفی ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر عضلات یا پٹھے جو ہیں آہستہ آہستہ ڈسٹروائے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مریض کو بدتر سے بدتر شکل میں داخل کرتی چلی جاتی ہے. عموماً یہ ڈیزیز جو ہے یا ایک ماں باپ میں سے ایک کو ہوتی ہے، یا کبھی کبھی دونوں کو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس ڈیزیز کے اندر جتنے لوگ ہیں جو بھی اس ڈیزیز میں سے گزرتے ہیں ان کو یہ تکلیف جو ہے ہوتی ہے. عموماً یہ بیماری جو ہے یہودیوں میں پائی جاتی ہے. مسکولر ڈسٹرفی کے اوپر بہت سارا کام امریکہ میں ہو رہا ہے، ماؤنٹ سینائے ہاسپٹل کے اندر نیو یارک کے اندر، یہاں پر مسکولر ڈسٹرفی کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، خاص کر ان لوگوں پہ جن کا اوریجن جو ہے وہ جوز یا یہودیوں کے فرقے سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی. ڈائبٹیز آپ جانتے ہیں شوگر کی بیماری ہے. شوگر کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت کوئی بھی چینی یا شوگر سے بنی ہوئی چیز، چینی سے بنی ہوئی چیز کھاتا ہے تو شوگر جو ہے وہ دراصل فیول کا کام کرتی ہے، ایندھن کا کام کرتی ہے جسم کے اندر. چینی جو ہے بنیادی طور پہ جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو ہماری جتنی حرکات اور سکنات ہیں ان کے لیے فیول یا گیسولین یا ایندھن جو ہے وہ مہیا ہو جاتا ہے. لیکن اس بیماری کے اندر ہم اس شوگر کو اپنے جسم میں استعمال نہیں کر سکتے. وہ شوگر جو ہے سیدھی کی سیدھی ہمارے پیشاب کے راستے اور ہمارے پاخانے کے راستے نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کا استعمال جسم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جسم جو ہے نحیف اور نازک اور بیمار اور لاچار ہوتا چلا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہے وہ پھر ایک ہارمون لیتے ہیں جس کو انسولین کہا جاتا ہے. انسولین اس شوگر کو سیلز کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ پھر اویلیبل ہو جاتی ہے سیلز کی، اور سیلز اپنا میٹابولک کام جو ہے مناسب طور پر کر سکتے ہیں. شوگر کی یا ڈائبٹیز کی یہ بیماری جو ہے دو قسموں کی ہوتی ہے. ایک قسم جو ہے جس کو ہم ڈائبٹیز 1 کہتے ہیں، اور ایک کو ہم ڈائبٹیز 2 کہتے ہیں. ڈائبٹیز 1 عموماً بچپن میں ہو جاتی ہے، جس کے اندر بنیادی طور پہ ہمارا لبلبا یا پینکریاس جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ انسولین تیار نہیں کر سکتا یا نہیں بنا سکتا جس کی مدد سے اس شوگر کو کنورٹ کیا جا سکے یا پہنچایا جا سکے مختلف سیلز میں جسم کے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس پہلی ڈائبٹیز 1 کی صورت جو کہ تیار ہوتی ہے بچپن میں عموماً، اگر عادات بری ہوں، یعنی باوجود اس کے کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہے
اور آپ اس شوگر کی بیماری کے اندر ہوتے ہوئے بد پرہیزی کریں اور بہت ساری چینی جو ہے اس کا استعمال کریں، ورزش کے لیے نہ جائیں، اپنی زندگی کو بہت آرام سے گزاریں، تو یہ بیماری جو ہے پھر ڈائبٹیز 2 میں بدل جاتی ہے، اور عموماً یہ اس کی بہت خطرناک صورت ہے، جس میں نہ صرف انسولین جو ہے وہ گولیوں کی صورت میں لی جاتی ہے بلکہ انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، اور اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، اور یہ کافی خطرناک بیماری جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سی ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے ڈائبٹیز ہے؟ پہلی علامت جو ہے ڈائبٹیز کے مریض کی وہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، سو ایکسیسو تھرسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ عموماً اس شخص کی جو بصیرت ہے، ویژن جو ہے وہ بلرڈ ہو جاتا ہے، یعنی اچھا بھلا چلتا چلا جا رہا ہے، ایک دم بلر ہو جائے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا اس کو۔ بار بار چونکہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے اس لیے بار بار پیشاب کی حاجت جو ہے وہ رہتی ہے۔ عموماً ایسا شخص جو ہے فٹیگ، تھکا تھکا سا رہتا ہے، جیسے اس کے اندر جان نہ ہو، اور ڈراؤزی رہتا ہے، جیسے سویا سویا سا ہو، اور بغیر کسی وجہ کے وزن جو ہے ایسے اشخاص کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے فیٹ سیلز کو وہ شوگر جو ہے پہنچ نہیں رہی ہوتی جن کی بنیاد پر انسان کے اندر ویٹ یا مسل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک جینیاتی بیماری ہے جس کو ہم کلر بلائنڈنس کہتے ہیں، یا رنگوں کو نہ دیکھنے کی صلاحیت۔ کلر بلائنڈنس کا تعلق ہماری بصیرت سے ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں رنگ دیکھنے کی اہلیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، مگر کچھ اشخاص میں خاص کر یہ مردوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی کیونکہ یہ ایکس لنکڈ ریسیسو جین ہے۔ عموماً مرد جو ہیں اس کے حامل ہوتے ہیں، تقریباً ہر ایک مرد 10 مردوں کے پیچھے کلر بلائنڈ ہوتا ہے۔ کلر بلائنڈ کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر جو مرد ہے وہ سرخ رنگ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، یا ہرا رنگ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ ریئر کیسز میں نیلا اور پیلا رنگ بھی جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہت ہی ریئر کیسز میں جو ویژن ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی رنگ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے ٹیسٹس موجود ہیں، جس کے اندر ایک ٹیسٹ ہے جسے ایشیہارا ٹیسٹ کہتے ہیں، جو ایک جاپانی فزیولوجسٹ نے تیار کیا تھا، جس میں پلیٹیں دکھائی جاتی ہیں، جس کی مدد سے جو لوگ ہیں وہ ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے اندر کلر بلائنڈنس جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اس ساری ان تمام بیماریوں کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس بات پہ بحث کر سکیں کہ انسان کو جینیاتی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اور ہم نے بہت تھوڑی سی بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ان کی فہرست یا اس بات کی فہرست جو ہے وہ بہت طویل ہے ان بیماریوں کی، اور اب چونکہ ہیومن جینوم پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس نے بے تحاشا، یعنی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جینز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے انسان کے اندر، تو جتنی خرابیاں ان کے جینز میں ممکن ہو سکتی ہیں وہ تمام بیماریاں ان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جینیٹک بیماریاں جو ہیں موجود ہیں تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ انسان جو ہے اگر اس کو ہنٹنگٹنس کوریا ہے فار ایگزامپل، یا اگر اس کو کلر بلائنڈنس ہے، تو اس شخص کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ہم فی الفور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بیماری جو ہے اس کے ساتھ رہے گی کیونکہ وہ اس کے جینز کے اندر موجود ہے، اس کے میک اپ یا اس کے نقشے میں موجود ہے، جس کو ہٹانا یا تبدیل کرنا یا اس کو کسی قسم کا کیور دینا فی الفور ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جب کوئی بھی جرثومے میں یا جرثومے کی بنیاد پر یا موروثی طور پر بیمار ہو تو ان کی خاطر خواہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ایک صورت ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوں۔ ایسے ماں باپ جو نوجوان ہوں اور ان کے بچے جو ہیں وہ زندگی میں ابھی آئے ہوں یا آ رہے ہوں، تو کسی طرح سے اگر ان کی نشاندہی ہو سکے، حاملہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی کوئی بھی ایسی بیماری جس کا تعلق جو ہے جینز کے ساتھ ہو یا جینیٹک انفارمیشن کے ساتھ ہو، اگر ایسی صورت کا ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے تو ہم حمل کو ٹھہرا سکتے ہیں، یا کم از کم ہم ماں باپ کو یہ تنبیہ کر سکتے ہیں کہ ایسی
صورت میں بچے کے لیے زندگی میں کیا مشکلات جو ہیں وہ پاسبل ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ وہ حمل کو ٹھہرا دیں ارلی عمر میں، جس وقت بچہ بہت ہی چھوٹا ہے، تو ایسا کرنے سے ماں باپ جو ہیں ایک ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، ایسا انفارمڈ ڈیسیژن کر سکتے ہیں جو کہ ان کی زندگی میں آسانی کا باعث ہوگا، اور کسی طور سے اس بچے کے لیے بھی آسانی کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ اس جینیرک ڈس آرڈر کے ساتھ زندہ نہیں رہے گا۔ ایسا کرنے کے لیے بے شمار طریقے جو ہیں وہ رائج کیے گئے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے یا الٹرا سونوگرافی ہے، جس کے اندر ہم بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر اس کی کوئی کسی قسم کی کنجینٹل ڈیزیز کے بارے میں اس کے بارے میں اس کی تشخیص کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ وہ کوئی کنجینٹل ڈس آرڈر سے سفر تو نہیں کر رہا۔ ہم ایمنیوسینتھیسس کر سکتے ہیں۔ ایمنیوسینتھیسس ایک طرح سے ایمنیوٹک فلوئڈ کا، جس کے اندر بچہ جو ہے تیر رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کا ایک سیمپل لے سکتے ہیں، اس سیمپل کو اس سیمپل کا اس فلوئڈ کے انالیسس سے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ بچے کو کس طرح کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہے، بلکہ اس کے ہم جینیٹک انالیسس کر سکتے ہیں، کروموسومز کی فارمیشنز دیکھ سکتے ہیں اور ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ نارمل ہوگا کہ نہیں۔ عموماً وہ عورتیں جو 35 سال کے بعد حاملہ ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے نہایت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پر کروموسومل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کیے جا سکتے ہیں۔ ہم کوریونک ویلس سیمپلنگ CVS جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو یہ تینوں میتھڈز جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ ٹیشو کا سیمپل جو ہے وہ عورت کے یوٹرس میں سے لیا جاتا ہے اور پلیسنٹا میں سے لیا جاتا ہے، اور اس کو اینالائز کرنے کے بعد کوئی بھی جینیٹک ڈیفارمٹی یا میل فنکشن جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ ماں باپ یا ماہرین جو ہیں اس بچے کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ اب اس ضمن میں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے ماہر ہیں جو اس قسم کے مشورے جو ہیں ماں باپ کو یا کنبوں کو دیتے ہیں، اور کون سے ایسے اشخاص ہیں جو کہ ان مشوروں کو لینا چاہیں گے۔ یعنی ہم دونوں طرف سے اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو دراصل ماہر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ماہر جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلینکل جینیٹسسٹ۔ کلینکل جینیٹسسٹ کے پاس عموماً میڈیسن کی ڈگری ہوتی ہے، وہ میڈیکل اسکول جاتے ہیں، میڈیکل اسکول جانے کے بعد وہ اپنا پورا اسپیشلائز کرتے ہیں، عموماً جینیٹکس میں اسپیشلائز کرتے ہیں، اور ان پروفیشنلز، ان ماہروں کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا، ماں کا خاص کر ٹیسٹ جو ہیں سو مختلف قسم کے ایسیز جو ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ایسیز اور ایمنیوسینتھیسس کے ایسیز اور CVS جیسے ایسیز جو ہیں وہ خود کنڈکٹ کر سکیں۔ تو ان کے پاس یہ اہلیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے سارے ٹیسٹ جو ہیں کنڈکٹ کر سکیں۔ وہ ماں باپ کو، فیملی ممبرس کو کاؤنسل بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا مشکلات ہوں گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جو کوشش کرتے ہیں یا کاؤنسل کرتے ہیں ماں باپ کو، فیملیز کو، ان کی آنے والی اولاد کے ضمن میں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ میڈیکل جینیٹسسٹ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جن کو پہلے سے بیماریاں لاحق ہوں۔ مثلا اگر کسی کو ہیموفیلیا کی بیماری ہے جس میں خون جو ہے کلاٹ نہیں کرتا، تو کلینکل جینیٹسسٹ جو ہیں ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی ایسی صورتیں جن میں انہوں نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہوگا۔ مثلا ایسی چیزیں جن میں بہت زیادہ شارپ ایجز ہیں یا نوکیں ہیں، تو ایسی چیزوں کو گھر میں سے نکالنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ کم سے کم چوٹ لگے، تاکہ خون جو ہے چونکہ وہ کلاٹ نہیں کرتا، اس لیے اس کی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ایسی صورت کے اندر ان لوگوں کو جن کو یہ بیماریاں جو ہیں لاحق ہو سکتی ہیں۔ دوسری قسم کے ماہر جو ہیں ان کو ہم جینیٹک کاؤنسلرز کہتے ہیں۔ جینیٹک کاؤنسلرز میڈیکل فیلڈ سے تو تعلق نہیں رکھتے، یعنی ڈاکٹر نہیں ہوتے اس طرح سے، مگر یہ لوگ اپنی فیلڈ کے ماہر ہو سکتے ہیں اور کسی بھی فیلڈ سے اس فیلڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا بایولوجی کرنے کے بعد وہ اس فیلڈ میں داخل ہو سکتے ہیں، مثلا جینیٹکس کرنے کے بعد اس فیلڈ میں داخل ہو سکتے ہیں، نرسنگ کرنے کے بعد ہو سکتے ہیں، سائیکالوجی اور پبلک ہیلتھ کے کورسز یا سوشل ورک کے کورسز کرنے کے بعد یہ لوگ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ جینیٹک کاؤنسلرز کا بنیادی فنکشن جو ہے
وہ کاؤنسل کرنا ہے، وہ مشورے دینا ہے. سو مشاورت جو ہے وہ ان کا خاصا ہے. یہ لوگ جو ہیں ماں باپ کے ساتھ جو بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت ڈیٹیل مشاورت کرتے ہیں. یہ اسسٹ کرتے ہیں ان ٹیسٹ کے بارے میں جن کی توجیہ یا تشریح جو ہے وہ ان ماں باپ کو پیش کرتے ہیں. پھر عموماً فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فیصلہ کرنے کے عمل کو جو ماں باپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں اور غور سے دیکھیں جینیٹک کاؤنسلرز کے بارے میں تو یہ عموماً بہت سارے ملٹیپل انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ، ماں باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، خاص کر اس آنے والے بچے کے لیے جس کو کوئی بھی جینیاتی بیماری جو ہے ہو سکتی ہے یا ممکن ہے. اب عموماً جینیٹک کاؤنسلر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جینیٹک کاؤنسلرز ہوتے ہیں جن کو ہم پری نیٹل جینیٹک کاؤنسلرز کہتے ہیں. یہ جینیٹک کاؤنسلرز جو ہیں عموماً ان ماں باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جن میں عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور ابھی بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے. تو ان کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. یہ لوگ بڑے اچھے انداز سے ماں باپ کو مشورے دیتے ہیں اس خیال سے کہ اگر کوئی مشکل یا کوئی جینیاتی بیماری جو ہے موجود ہے بچے کے اندر تو اس کا کوئی خاطر خواہ انتظام جو ہے ہو جائے، اور ایسا انتظام ہو جس کے اندر جو بیماری ہے اس کا کسی طور سے کلا کما جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے بعد پیڈیاٹرک جینیٹک کاؤنسلرز ہیں. یہ عموماً ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کو آلریڈی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. کسی بھی وجہ سے اگر پتہ نہ چلے کہ کوئی جینیاتی مشکل جو ہے کہ یا بیماری جو ہے کسی بچے کو ہو گئی ہے، ہونے کے بعد اب کیا کیا جائے، تو یہ جینیٹک کاؤنسلرز جو ہیں ان بچوں کی مدد کرتے ہیں. ہم مثالوں میں دیکھیں گے کہ کیا ایسا کیا ہوتا ہے. اور آخر میں کینسر جینیٹسسٹ جو ہیں یا کینسر کے پیشنٹس کے لیے جینیٹک کاؤنسلرز ہیں جو کہ جینز پہ بنیاد کیا ہوا کینسر کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں واقعات کی صورت میں پیش کروں گا، اور ہم یہ مثالیں جو ہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ذرا سی ایک تصویر کشی ہو سکے جس سے کہ آپ کو فالو کرنے میں آپ کو ان جینیٹک کاؤنسلر کے کام کرنے کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو میرے سامنے ایک مثال ہے رشیدہ بیگم کی، جن کی عمر 28 سال کی ہے اور وہ 17 ہفتوں سے پریگننٹ ہے، حاملہ ہیں. اور وہ آتی ہیں اور آ کر اپنے ہسپتال میں ایک بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کرواتی ہیں، اور بلڈ ٹیسٹ دینے کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہیں. جب وہ گھر جاتی ہیں تو ان کو جینیٹک کاؤنسلر کا فون آتا ہے کہ تکلیف معاف آپ واپس ہسپتال آئیے، میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں اور ضروری ہے کہ ہم یہ باتیں جلد سے جلد جو ہے وہ کر لیں. تو بیگم رشیدہ واپس جب آتی ہیں، وہ نوجوان عورت ہیں، 28 سال ان کی عمر ہے، وہ آ کے پوچھتی ہیں کہ کیا مشکل ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو آپ کا جو خون کا سیمپل ہم نے لیا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے. ڈاؤن سنڈروم یقیناً ایک جینیاتی بیماری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنفرم کریں دوبارہ، سو ہم آپ کا ایک بلڈ سیمپل دوبارہ لیں گے. ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہو جس کی بنا پر ہماری جو تشخیص ہے یا ہم نے جو اس بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی وہ غلط ہو. تو وہ اس کا دوبارہ بلڈ سیمپل لیتے ہیں، اور اگر نتیجتاً یہ پتہ چلے کہ واقعی اس کے اندر ڈاؤن سنڈروم ہے تو پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر آئیے گا ہسپتال، ہم آپ سے بات کریں گے، اور اس باری اپنے خاوند کو بھی ساتھ لیتے آئیے گا. تو دونوں میاں بیوی اس ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بیگم رشیدہ اور ان کے میاں جینیٹک کاؤنسلر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ان کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بچہ جو یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کیا مشکلات ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا ابھی ڈاؤن سنڈروم کا، پہلی مشکل جو اس بچے میں یا اس فرد میں ہوگی جب وہ پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں ذہانت کی کمی ہوگی، یعنی وہ مینٹل ریٹارڈیشن سے سفر کرے گا. اس کی شکل جو ہے وہ عام لوگوں کی شکل کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس کی شکل ہمارے پنجابی میں لفظ ہے پھینی سی ہوگی، اور اس کی ناک جو ہے وہ چپٹی ہوگی، آنکھیں جو ہیں اوپر کی طرف ہوں گی، چینی جیسا اس کی شکل ہوگی. تو اس سے بہت ساری مشکلات جو ہیں ماں باپ کے لیے پیدا ہو سکتی. پہلی بات تو یہ کہ وہ بچہ جو ہے جس طرح سے ماں باپ اسپائر کرتے ہیں اسکول میں آگے کو جائے گا، پڑھے گا، لکھے گا، بڑا آدمی بنے گا، وہ ایسپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ مجروح ہوتی. پھر یہ کہ اس کی شکل جو ہے اس طرح سے اچھی نہیں ہوگی جیسے باقی بچوں کی ہے، تو عین ممکن ہے کہ بچے اس کو چھیڑیں، اس کو تنگ کریں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اور نفسیاتی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہوتی. تو جینیٹک کاؤنسلر کہتا ہے کہ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، 17-18
ہفتے کا ہے، اور یہ فیصلہ تو ظاہر ہے ماں باپ ہی کر سکتے ہیں کہ کیا حمل کو ضائع کیا جائے یا نہ ضائع کیا جائے، اور اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ضائع کیا جائے کیونکہ یہ بچے کے لیے اور ماں باپ دونوں کے لیے مشکل کا باعث ہے، تو قدرے وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر ضروری بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ ان کو یہ بات کاؤنسل کرتی ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتاتی ہے کاؤنسلر ان کو کہ اب آپ جب دوبارہ آپ کی بیوی حاملہ ہوگی یا آپ دوسرا بچہ جو ہے وہ پیدا کریں گے تو کتنا امکان ہے کہ دوبارہ بچہ جو ہے اس کے اندر ڈاؤن سنڈروم ہوگا۔ اگر یہ خرابی جو ہے کسی طور سے ماں یا باپ کی ریسیسو جینز کی صورت میں آگے کو جا رہی ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے جس کے ذریعے سے اس ڈاؤن سنڈروم کے بچے کو پیدا ہونے سے کسی طرح سے روکا جائے۔ اچھی کئی صورتوں میں جینیٹک کاؤنسلرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے پیدا نہ کریں بلکہ کسی بچے کو پال لیں، لے پالک بچہ جو ہے وہ لے لیں، جس کی وجہ سے آپ کو اس مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بچے کو یہ بیماری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ فیصلے مشکل فیصلے ہیں، یہ آسان فیصلے نہیں ہیں، ماں باپ کے لیے مشکل فیصلے ہیں، یہ فیصلے ماہرین کے لیے مشکل فیصلے ہیں، اور یقیناً یعنی یہ فیصلہ اس بچے کے لیے بھی ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں اس وقت موجود ہے، یقیناً وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا یا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اس فیصلے کے اندر، لیکن باوجود اس کے یہ مشکل جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے۔ سو جینیٹک کاؤنسلر اس صورت میں کیا کیا چیزیں کرتا ہے، وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو ریویو کرتا ہے، وہ ماں باپ کی فیملی ہسٹری کو سامنے لے کے آتا ہے کہ ان کی فیملی ہسٹری میں کیا یہ بیماری جو ہے وہ موجود تھی، پہلے سے موجود تھی، پریگنینسی کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کس نوعیت کی ہے، اس میں کیا خرابی جو ہے موجود ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اور ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ اگر کرنا چاہیں تو وہ اور ٹیسٹ بھی جو کنڈکٹ کرتا ہے، وہ عموماً ان کو مدد دیتا ہے فیصلہ کرنے میں۔ ہم ظاہر ہے کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح سے ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان باتوں کے پیش نظر جو کہ وہ اپنی زندگی میں بعد میں محسوس کریں گے یا لیں گے، ان سے بچانے کے لیے جینیٹک کاؤنسلر جو ہے ان کو ایسا مشورہ دیتا ہے یا ایسا سہارا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فالو اپ ٹیسٹنگ وہ کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے، اور عموماً اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ماں باپ کو اس مشکل میں سے گزارنے کے لیے کسی طرح سے سہارا جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اور آئندہ بچوں کو پیدا کرنے کی صورت میں بھی ان کو مشورے جو ہیں وہ دیتی ہے۔ اب ہم پیڈیاٹرک جینیٹک کاؤنسلرز کے بارے میں بات کریں گے اور ایک کیس دیکھیں گے جس میں ایک 2 سالہ لڑکی، رضیہ اس کا نام ہے، وہ آتی ہے اور اس کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، اور چونکہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا تو وہ ماں باپ جو ہیں وہ اس بچی کے بارے میں کنسرن ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ آڈیولوجسٹ کے پاس ان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ کانوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچی کے اندر جو کوکلیا ہے، ایک آرگن ہے جس کی مدد سے سنا جا سکتا ہے، وہ اس کا میل فنکشن کر رہا ہے، ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو وہ آڈیولوجسٹ جو ہے ریکمنڈیشن دیتا ہے ڈاکٹر کو کہ اگر یہ کوکلیئر امپلانٹس لگا لیں کان کے اندر، بچی چھوٹی ہے ابھی، تو بچی جو ہے وہ سننے لگ پڑے گی، اور سننے کی مدد سے وہ اس کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ سن سکے گی اور کانورسیشن نارمل جو ہے وہ کر سکے گی۔ لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف میں آڈیولوجسٹ کے مشورے پہ عمل نہیں کروں گا، میں ان کو ایک جینیٹک کاؤنسلر کے پاس بھیجتا ہوں اور ان سے تفتیش کراتا ہوں کہ یہ پوری بات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر کا یہ خیال ہے کہ یہ خرابی جو ہے صرف کوکلیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ غالباً شاید اس کا کوئی جینیاتی اثر ہے جس کی وجہ سے دماغ کے اندر جو ایریا ہے جو ساؤنڈز کو، آوازوں کو ریسیو کرتا ہے، عین ممکن ہے وہ بھی خراب ہو۔ تو کوکلیئر امپلانٹ لگانے کی وجہ سے کیونکہ دماغ کے ایریا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ بچی جو ہے بہری کی بہری ہی رہے گی، کوئی خاص فرق جو ہے اس بچی میں پیدا نہیں ہوگا کسی طرح سے بھی۔ سو وہ جب جینیٹسسٹ کے پاس بھیجتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جینیٹک کاؤنسلر ہے وہ مکمل طور پہ اس بچی کا ریکارڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس بچی کے بہت سارے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں کہ آیا اس کی بیماری جو ہے، نہ سننے کی اہلیت جو ہے، وہ کوکلیا تک محدود ہے یا وہ آگے تک ہے جس میں اس کا دماغ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف اس کی فیملی یعنی امیڈیٹ فیملی، ماں باپ کے بارے میں ہسٹری جو ہے اس کو معلوم کر سکیں، بلکہ
ان کے آباء و اجداد، باپ دادا پردادا، ان کی ہسٹری بھی معلوم کر سکیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کے اندر ہیئرنگ لاس یا بہرا پن جو ہے وہ موجود تھا یا نہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سی ٹیسٹنگ آپشنز ہو سکتی ہیں، کس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جو بہرا پن ہے یہ لوکلائزڈ ہے، یعنی ایسا ہے جس کے اندر صرف کوکلیئرز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، یا یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جینیٹک ہے. اور بہت ساری کوآرڈینیٹڈ ٹیسٹنگ کے اندر صرف ایک ہی ٹیسٹ نہیں بلکہ مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں بچی کے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تاکہ کسی ایک نقطے پہ پہنچا جا سکے جس کے اندر اس بچی کے نہ سننے کی وجہ جو ہے اس کو ڈٹرمن کیا جا سکے. عموماً جینیٹک کاؤنسلرز ماں باپ کو کاؤنسل کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ مناسب ہیں اس صورت میں کنڈکٹ کرنے کے لیے، اور اگر وہ ٹیسٹ جو ہے مکمل طور پہ صحیح طور پہ کنڈکٹ کیے جائیں تو بہتر فیصلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. عموماً ہسپتالوں میں ریٹن پرمیشن جو ہے وہ لی جاتی ہے ماں باپ سے ان ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. اس کو ہم انفارمڈ کنسنٹ کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر ماں باپ سے یہ لکھوایا جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے ٹیسٹ جو ہے بچی کے ساتھ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس مرض کی تشخیص کی جا سکے جو بظاہر تو عام لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی جینیاتی جو وجہ ہے وہ موجود ہو. اور اگر ایسا پتہ چلے کہ اس کے پیچھے جینیاتی وجوہات موجود ہیں تو پھر کوئی ایسا انتظام کرنے میں بھی جینیٹک کاؤنسلرز مدد دیتے ہیں جو کہ عموماً جن کا تعلق جو ہوتا ہے کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے یا معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ پتہ چلے کہ کوکلیئر امپلانٹس لگانے کی وجہ سے بچے کا بہرا پن جو ہے وہ دور نہیں ہوگا، یہ تکلیف جو ہے دماغی ہے کیونکہ دماغ میں وہ علاقہ ہی موجود نہیں ہے جینز کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے آوازیں سنائی دے سکیں یا باتیں کی جا سکیں یا باتوں کو سننے کا موقع مل سکے، جس کی وجہ سے بچی جو ہے یہ بہری ہو گئی ہے. تو بچی کا بہرا پن جو ہے اس کی بنیاد اصل میں جینیاتی ہے جس کا تعلق جو ہے دماغ سے ہے. تو پھر کمیونٹی میں ریسورسز کو تلاش کرنا یا ان کی نشاندہی کرنا بھی جینیٹک کاؤنسلر کا، پیڈیاٹرک جینیٹک کاؤنسلر کا کام ہے، جو کہ ماں باپ کو بتاتی ہے کہ آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں پر ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر بہرے بچے پڑھتے ہیں جن میں یہ بچی جو ہے ایڈجسٹ کر سکے گی. اس کو نارمل اسکول میں جہاں پر سننے والے بچے کلاسوں میں پڑھتے ہیں مت بھیجیے کیونکہ وہ اس کے لیے مشکل کا باعث ہوگا. سو یہ تمام کاؤنسلنگ کے سٹیپس جو ہیں یہ وہ جینیٹک کاؤنسلر ادا کرتا ہے. آخری مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مختصراً ایسی اس صورت کی ہے کہ یہ 15 سال کی لڑکی ہے، اس کا نام مریم ہے، اور اس کو جینیاتی طور پہ کینسر جو ہے وہ ہو گیا. مریم کو اوویرین کینسر ہے، اووریز کا کینسر ہے، اور یقیناً اس اوورین کینسر کی وجہ سے وہ بچے نہیں دے سکتی. یعنی جب وہ 15 سال کی عمر میں سے گزر کے شادی کے قابل ہو جائے گی تو اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہوگی کہ وہ ان بچوں کا جنم دے سکے. تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا جان بچانی ضروری ہے، اووریز کو ریموو کر دیا جائے، اور یقیناً مریم اس صورت میں بانجھ ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی کوئی اپنی اولاد نہیں دیکھ سکے گی، یا رسک لیا جائے اور اس کے کینسر کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے اور اس وقت تک اس کو زندگی میں لے کے جایا جائے کہ جہاں پر وہ بچے دینے کے قابل ہو جائے، تاکہ جب وہ ایک آدھا بچہ اولاد جو ہے اس کی پیدا ہو جائے تو پھر فیصلہ کرے کہ اووریز کو نکال دیا جائے تاکہ وہ کینسر جو ہے نہ پھیلے. لیکن اس گمبھیر صورت کے اندر ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے، اور جینیٹک کاؤنسلر جو ہے مریم کو یہ بتاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو اولاد تمہارے ہاں پیدا ہو اور اگر وہ لڑکی ہوئی تو اس میں بھی اوویرین کینسر ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہے. تو کیا تم یہ رسک لینا چاہو گی، کیا تم یہ خطرہ مول لینا چاہو گی اپنی زندگی کے ساتھ کہ باوجود اس کے کہ تم اپنی تکلیف کو برداشت کرو اور اس عمر تک پہنچ جاؤ کہ جہاں پر تم اپنی اولاد پیدا کر سکو، اور یہ تمہیں پتہ چلے کہ اس اولاد میں بھی اوویرین کینسر ہو جانے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گی؟ تو ایسی صورت میں جو پیشنٹ ہے وہ خود سے پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے، نوجوان لڑکی جو بالغ لڑکی ہے وہ کسی صورت سے ڈیسائیڈ کرتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ اس کو کون سا ایسا اچھا فیصلہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے غالباً بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان بچا لے، اووریز کو ریموو کرا دے اور وہ کینسر جو ہے باقی جسم میں نہ پھیلے. چلو کوئی اولاد اس کی نہیں ہوتی تو وہ جب بڑی ہو جائے شادی کر لے تو وہ کسی لے پالک بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے یا اس کو پال سکتی ہے، جو کہ اس کے لیے یعنی اس کی افزائش نسل کے لیے
اور اس کی ممتا کے لیے کسی طور سے جو ہے فائدہ مند جو ہے وہ ہو سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام کیسز کی روشنی میں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ جینیٹک کاؤنسلرز جو ہیں وہ کس طرح کا رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی مختلف طور سے. یعنی ہم نے پری نیٹل جینیٹک کاؤنسلرز کے بارے میں بات کی, ہم نے پیڈیاٹرک جینیٹک کاؤنسلرز کے بارے میں بات کی, اور ہم نے کینسر جینیٹسسٹ کے بارے میں بات کی جو کہ کسی نہ کسی طور سے کاؤنسلنگ کا فرض ادا کرتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے جو کہ جینیٹکلی جن کو کینسر جو ہے ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے. تو آئیے آج کی عنوان کی سمری کیے دیتے ہیں. ہم نے آج بنیادی طور پہ جینیٹک ڈس آرڈرز کے بارے میں بات کی یا جینیٹک ایب نارمیلٹیز کے بارے میں بات کی. یہ جینیاتی بیماریاں یا یہ جرثومے میں چھپی ہوئی بیماریاں جو ہیں کسی بھی شخص کو لاحق ہو سکتی ہیں اور ان کا فی الحال کوئی توڑ موجود نہیں, کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ ہم جینیاتی بیماریوں کو کسی طرح سے اس پرابلم کو حل کر سکیں. کچھ وقت لگے گا کہ ہم اس طرح کوئی جین تھراپی ڈیولپ کریں گے. اب اس کی اوائل کی صورت جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہے. بہت ساری ایسے تجربات, ایسی صورتیں بن گئی ہیں جس کے اندر ڈاکٹر حضرات اور ماہرین نے جین تھراپی بنا لی ہے جس کی مدد سے وہ لوگوں کی لائف کو پرولونگ کر سکتے ہیں. لیکن فی الفور کوئی ایسا توڑ موجود نہیں ہے کہ جو جینیٹک بیماریوں کو مکمل طور پہ ان کا علاج کر سکے. تو ہم نے جینیٹک ایب نارمیلٹیز کے ضمن میں جینیٹک کاؤنسلرز کی یا جینیٹک کاؤنسلنگ کی بات کی. جینیٹک کاؤنسلنگ ایک ایسا میدان ہے, علم کا ایسا میدان ہے جس کے اندر ہم وہ لوگ جو جینیاتی بیماریوں سے سفر کرتے ہیں ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, اور ان کاؤنسلرز کا کام ہے کہ ان کو مفید مشورے جو ہیں وہ مہیا کریں تاکہ وہ فیصلے درست کر سکیں ان بیماریوں کے بارے میں. ہم اس عنوان کو یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں. ایک اور عنوان کے ساتھ اور ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.